بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑ آخرت کی فکر کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کریں۔ ہماری ویڈیو قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث پر مشتمل ہوتی ہے۔ خدا را اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دیکھا کریں اور کچھ حاصل کیا کریں۔ فضول چیزیں دیکھنے کی بجائے قرآن کو عام پڑھیں، قرآن کو عام کریں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ آج کی ویڈیو کے آخر میں آپ کو دنیا کی قدر بتاؤں گا جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ترجمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 223 اور 24۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ یہ 223 نمبر آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ نیز عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے کھڑے، بشرط یہ کہ صحبت اگلے مقام سے ہو، کیونکہ یہی راستہ کھیتی یعنی اولاد کا ثمرہ حاصل کرنے کا ہے۔ اور بھلے کا کام پہلے کرو، اس سے مراد ہے کہ اعمال صالحہ کرو۔ جماع سے قبل بسم اللہ پڑھو، نیز بیویوں میں مشغول ہو کر عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ عز و جل ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو نے ہمیں عطا فرمائے۔ بس یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرنے سے جو بچہ انہیں ملا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ یہ آیت نمبر 224 کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع کر دیا گیا۔ نیکی سے باز رہنے کی قسم کھانے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہے کہ اس امر خیر کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ تو اب توجہ فرمائیں، دنیا کی قدر کیا ہے جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی محبت اپنے دل میں بسا رہے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار کا بندہ ملعون ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہیں، ہاں البتہ اللہ کا ذکر، اللہ کے پسندیدہ اعمال اور عالم متعلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو میں اللہ اور لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تو اس سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تو اس سے محبت کریں گے۔ کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائشی امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہماری یہ خوبصورت ویڈیو، خوبصورت گفتگو اچھی لگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ملائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔